ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم امیر العظیم صاحب، جناب میاں محمد اسلم صاحب، جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، جناب ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب، جناب جاوید قصوری صاحب، جناب پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، ذمہ داران جماعت اور میرے نہایت ہی قابل احترام بھائیوں اور بہت ہی عزیز نوجوانوں، میری عزت مآب اور ہم سب کے لیے قابل احترام ہماری بہنوں بیٹیوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حق دو عوام دھرنا، الحمدللہ آج یہ دوسرا جمعہ ہے، 8 دن کی تکمیل ہو رہی ہے۔ آپ 192 گھنٹوں سے یہاں موجود ہیں۔ میں راولپنڈی اسلام آباد کی قیادت اور ذمہ داران، کارکنان اور عوام تاجر برادری اور اس دھرنے کے قرب و جوار میں بزنس کمیونٹی، ہوٹلز، دکانداران اور مارکیٹ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں خیبر پختونخوا، پنجاب کے وسطی، شمالی اور جنوبی صوبوں کے امراء اور ان کی ضلع اور تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سندھ، کراچی سے، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سے، الحمدللہ شرکاء، نوجوان، خواتین اور کارکنان اور سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ایک بڑی تعداد میں مسلسل یہاں شریک ہے۔ یہ دھرنوں کی تاریخ کا ایک منفرد باب ہے کہ یہاں نہ حوصلہ ٹوٹ رہا ہے، نہ جذبے مان پڑ رہے، نہ حاضری میں کمی ہو رہی ہے۔ ہر آنے والا لمحہ پوری قوم، پوری ملت پاکستان کے ہر طبقے کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ آپ کی استقامت، آپ کا جذبہ، آپ کی سنجیدگی اور آپ کا یہ عوامی قومی ایجنڈا حقیقت میں آپ کی طاقت ہے۔ کوئی آپ کے سامنے نہیں کھڑا رہ سکتا۔ آپ کے مطالبے میں دلیل اور طاقت ہے۔ آج مجاہد کبیر اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر حافظ نعیم الرحمان صاحب قطر تشریف لے گئے، اور یہ اتنا بڑا سانحہ جو پورے عالم اسلام کے لیے
ایک بڑے صدمے کا باعث ہے، لیکن یہی موقع تھا مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ کی تحریک جماعت اسلامی کے امیر اس موقع پہ قطر تشریف لے جاتے، اور ایک ایسا موقع کہ جہاں دنیا بھر سے اسلامی تحریکوں کی قیادت جمع ہو رہی ہے، اور اس حادثے کے بعد یہ ناگزیر تھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار عالم اسلام کے خلاف تفرقے کی سازش کو ناکام بنایا جائے، اور فلسطین کی حمایت صہیونیت کی مخالفت میں اٹھنے والی آواز اور پشتیبانی کو خاموش کرانے کی ہر سازش کو ناکام بنایا جائے۔ اور آج ایران کے بعد قطر میں عظیم الشان تاریخ ساز جنازے نے ثابت کر دیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ شہید، جس نے ساری زندگی جدوجہد میں، مزاحمت میں، آزادی کی تحریک میں اور ہر مرحلے پہ پوری جرت سے اپنا کردار ادا کیا، اپنے خاندان کے لوگ شہید کروائے، خود شہید ہو گئے۔ انشاءاللہ یہ پاکیزہ خون ملت کو متحد کرے گا، امت کو متحد کرے گا، اور حکمران جو خواب غفلت میں، مجرمانہ خاموشی میں ہے، بزدلی کے راستے میں ہے، انہیں احساس ہوگا کہ صہیونیت، امریکیت، اسرائیلیت، ہندوتوا کے مقابلے میں عالم اسلام کے پاس اتحاد کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پاکستان ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، پاکستان سے بڑی توقعات ہے، پاکستان کی ضرورت ہے کہ حکمرانوں تماشے بند کرو، خام خواہ کے دعوے بند کرو، پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ، کشمیر پہ، فلسطین پہ بیرونی دہشت گردی کے مقابلے میں قومی اتفاق رائے کا راستہ اختیار کرو۔ ہم بلوچستان اسمبلی میں اسماعیل ہانیہ کی قرارداد آنے پہ خوش آمدید کہتے، پارلیمنٹ، سندھ اسمبلی، پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی اپنے اجلاسات میں یہ قرارداد لے کر آئے اور پاکستان کے عوام کے جذبات کے ترجمان بنے۔ میرے دوستو، میں اس موقع پہ بنگلہ دیش جماعت اسلامی پر اثر نو پابندی کی مذمت کرتا ہوں۔ میں مقبوضہ کشمیر میں جماعت اسلامی پہ قدغنوں کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ جمہوریت کشی ہے، یہ انسانوں کے حقوق کو
دبانے کا عمل ہے، لیکن اسلام کا نظریہ، قرآن و سنت کا نظریہ کبھی نہیں دبایا جا سکتا۔ یہ دعوت، یہ پیغام، اللہ کی حاکمیت کا پیغام انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے گا۔ ہم بنگلہ دیش، ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اپنی محبت اور وحدت کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں شدید بارشوں سے بڑے نقصانات ہوئے۔ ہمیں متاثرین سے ہمدردی ہے، لیکن اس سے حکمران بے نقاب، صوبائی حکومتیں بے نقاب، صوبائی بلدیاتی ادارے بے نقاب ہوئے۔ ہم مسلسل کہتے شہری حقوق کے لیے بااختیار بلدیاتی نظام ناگزیر ہے، اور ہم دہشت گردی کے واقعات کی بھی مذمت کرتے۔ ہم امن چاہتے، لیکن حکمرانوں، امن اس وقت آئے گا آئین بالادست ہو، عدلیہ آزاد ہو، قانون کی فرمانروائی ہو، انصاف کا نظام ہو۔ صرف فوجی طاقت سے، ریاستی طاقت سے، بندوق کی گولی سے نہ امن آئے گا، نہ استحکام آئے گا۔ پاکستان کے عوام کے جذبات کو سمجھو، قومی وحدت کا راستہ اختیار کرو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دھرنے کے لیے مذاکرات ہوئے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ حکومتیں کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوتی۔ انہیں عوام کے دکھ درد کا کبھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ پاپولر ویو کی بنیاد پہ اسٹیبلشمنٹ کے دہلیز پر سجدہ ریزی کر کے اقتدار کے منصب پر پہنچتے ہیں، لیکن اقتدار کے نشے میں ہمیشہ عوام کو بھول جاتے ہیں، اور عوام ہی اس ابتر صورتحال سے دو چار ہوتی ہے۔ یہ وزیر اعظم کیا، یہ وزراء کیا، ان کی روایتی بے وقت اپنی ساکھ کو برباد کرنے والا موقف ہی پاکستان کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، عوام بجلی کے بلوں میں حقیقی قیمت کی ادائیگی کے لیے تیار ہے۔ پٹرول کی قیمتیں کم کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ قیمتیں اس سطح پر آئے جو جس کی لاگت ہے۔ تنخواہ دار طبقہ اضافی ٹیکس سے ظلم کا شکار ہے، پینشنرز پریشان ہے۔ اضافی ٹیکس ختم کرنا ہوگا، آئی پی پیز نظر ثانی فراز کارڈٹ کرنا ہوگا۔ اب عوام اشرافیہ
بگڑا اشرافیہ، عیاش اشرافیہ کی یہ عیاشیاں برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ ہم نے مذاکراتی میٹنگ میں بھی وزراء سے، سیکریٹری سے کہا کہ ایک بات سن لو، اب لوگ بیدار ہیں، تمہاری عیاشی مفت خوری کو نہیں برداشت کر سکتے، نہیں سنو گے، عوام کے غصے کا شکار بنو گے۔ میرے دوستو، غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنا ہوں گے۔ یہ آئی پی پیز 10 سالوں میں 3,848 ارب روپے ہڑپ کر گئے، اور 2025 تک 2,100 ارب کی ادائیگی کا پروگرام بن چکا ہے۔ حقیقت میں یہ منصوبے ناقص ہے، ناکارہ ہے، عوام دشمن ہے، قومی معیشت کے لیے زہر قاتل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس کے منصوبہ ساز، اس کے حصہ داران، ہر دور کے حکمران، سول افسران، یہ عوام کے بھی دشمن ہے، قومی معیشت کے بھی دشمن ہے۔ انہیں کٹہرے میں آنا ہوگا۔ صدر آصف زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ فیڈریشن آف پاکستان کامرس اینڈ کمرشل انڈسٹریز کا پینل بننا چاہیے۔ زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، اب یہ لالی پاپ نہیں چل سکتے۔ پاکستان کے عوام اچھی طرح سمجھتے ہیں حکمران چال باز ہیں، حکمرانوں کے پاس منفی پراپیگنڈے کی طاقت ہوتی ہے۔ حکمران میڈیا پر بیٹھے افراد کے ذریعے لوگوں میں بے دلی، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ دھرنا نہ دھمکیوں سے ختم ہوگا، نہ تمہاری چال بازیوں سے ختم ہوگا۔ اس چکر میں نہ پڑو، ملک کو انارکی کی طرف مت دھکیلو، پاکستان فساد کی طرف مت لے جاؤ۔ جماعت اسلامی کا دھرنا حافظ نعیم الرحمن کا ایجنڈا تو اس قوم کو متحد کرنا ہے، غریبوں کو سہارا دینا ہے، جوانوں کی امید بننا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ دھرنا بھی جاری رہے گا، حکمرانوں کی زیتانا ہٹ درمی اور اکڑ بھی ٹوٹے گی، اور آپ سرخرو ہو کے پاکستان کے عوام میں جائیں گے۔ اور آج کوئی یہ سمجھتا ہے جماعت اسلامی پر دباؤ آئے گا، ہم نے پی ڈی ایم کی شمولیت کے لیے دباؤ کو رد کیا۔ عدم اعتماد تحریک میں آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب کو
بار بار کہا اس کام میں مت پڑو. ہم اس وقت بھی دباؤ میں نہیں آئے. ہمارا موقف ہے اتحاد نہیں. جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے آگے بڑھے گی. ہم کردار، ہم خدمت، ہم ویژن پاکستان میں بابرکت اسلامی انقلاب کی عظمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. جناب شہباز شریف صاحب، ہم نے تو آپ کی صحت کے لیے حافظ نعیم صاحب نے دعا کرائی. یہ عجب تماشا ہے، صحت میں آنے کے بعد پھر آپ بہکی باتیں کر رہے ہیں. جناب شہباز شریف صاحب، ہم سیاست کرنے نہیں آئے، ہم پارٹی ایجنڈے کے تحت نہیں آئے، ہم لوگوں کے جذبات کے ترجمان بن کے آئے. اس لیے میں شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں، یہ رویہ نہ اپناؤ. اسی روش نے ماضی کے حکمرانوں کو رسوا کیا، دیوار سے لگایا، اور آج بھی یہ روش بڑی تباہی کی طرف لے جائے گی. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، گھر سے کچھ خوابوں سے ملنے کے لیے نکلے تھے، کیا خبر تھی زندگی سے سامنا ہو جائے گا. اس دھرنے نے عوام کو بیدار کیا ہے، امید اور حوصلہ دیا ہے. امیر جماعت حافظ نعیم الرحمن نے مزاحمتی، جمہوری، عوامی، بابرکت اسلامی انقلاب کے ویژن کے ساتھ پوری قوم کو ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جوش دیا ہے. میں دھرنے کے شرکاء سے، جوانوں سے کہتا ہوں، کسی کی بات مت سنو. آپ کو سٹیج سے امیر جماعت کی ہدایت اور رہنمائی سے جو بھی پیغام ملتا ہے، وہی آپ کا پیغام ہے، وہی آپ کا لایا عمل ہے. کل انشاءاللہ اسماعیل ہانیہ شہید کی اپیل پر فلسطین کے اسیروں سے یکجہتی کے لیے مری روڈ پہ عظیم الشان مارچ ہوگا. یہ مارچ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد راولپنڈی میں عظیم غیبانہ نماز جنازہ سے بڑا مارچ ہوگا. 5 فروری کو انشاءاللہ، 5 اگست کو انشاءاللہ اسی دھرنے میں کشمیری قیادت بھی آئے گی. وہ کشمیری عوام جنہوں نے اپنے مسئلے کے حل کے لیے جرت کا مظاہرہ کیا، ہم انشاءاللہ کشمیر سے بھی یکجہتی کا اظہار کریں گے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، دھرنے کے شرکاء کیوں مطمئن ہیں؟ اپنے گھروں، اپنے بال بچوں، اپنے آرام کو کیوں چھوڑ کے آئے؟ اپنے لیے یہ پرمشقت راستہ کیوں
کیوں اختیار کیا ہے؟ دھرنے کے ہر شریک کو اعتماد ہے کہ میں اللہ کی بندگی بجا لا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر رہا ہوں۔ ہمیں یقین ہے ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بابرکت اسلامی انقلاب بھی آئے گا، یہ دھرنا بھی جاری رہے گا۔ کوئی طاقت ریاستی طاقت سے ہمیں اس راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ ابھی تو دھرنے کراچی، پشاور، لاہور اور کوئٹہ میں بھی جائیں گے۔ یہ تحریک پورے ملک میں زور پکڑے گی۔ انشاءاللہ فتح آپ کا مقدر بنے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انشاءاللہ عظمت اور وقار آپ کی قسمت بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ کے